السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم اللہ کا نام لے کر تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 2.25 ماہ کے فصل کے بعد دوبارہ سے یہ جو سلسلہ محاضرات ہم نے شروع کیا تھا استعمار اور نو استعمار کے عنوان سے، اس کا دوبارہ سے ہم جیسے اس کو ریزیوم کر رہے ہیں۔ ہم نے ابھی تک جو یہاں پہ چیزیں دیکھی ہیں، ایک تو نظری طور پر کلونیلزم کیا ہے، امپیریلزم کیا ہے، ان میں کیا امتیاز ہے، پھر اس کے کچھ موٹیوز کیا تھے، اس پر ہم نے تھوڑی سی بات کی۔ اس کے بعد ہم کچھ نشستوں سے گفتگو کر رہے تھے کہ استعمار کا اور جدیدیت کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور پھر گفتگو ہو رہی تھی کہ جدیدیت کیا ہے اور اپنی ایسنس میں اس میں، اور جس کو ہم روایت کہتے ہیں، ان میں کیا امتیازات ہیں۔ وہ گفتگو ابھی چل رہی ہے، انشاءاللہ کچھ اور ہفتے آگے وہ چلے گی۔ لیکن چونکہ ہم نے اس میں جو ہمارا خاص سیاق و سباق ہے بر صغیر پاک و ہند، اس کے حوالے سے بھی ہم نے اس کو مینشن کیا تھا۔ تو جیسے درمیان میں نے چاہا کہ بھئی جیسے اس موضوع پر گفتگو کی جائے کہ چونکہ ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ جدیدیت اس طرح نہیں آئی جیسے کہ یورپ میں آئی ہے، ان کی جیسے ایک آرگینک گروتھ تھی، اگرچہ اس میں بھی جبر کا ایلیمنٹ موجود تھا، اور جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے ہاں انہوں نے ان نئی اقدار کو اور نئے جو ادارہ جاتی سارا انتظام ہے اس کو جیسے انقلاب کے ذریعے حاصل کیا، اور باقی دنیا میں ان مقاصد کو جو ہے وہ استعمار کے ذریعے حاصل کیا، امپیریلزم یا کلونیلزم کے ذریعے یا کولونائزیشن کے ذریعے حاصل کیا۔ لیکن ہمارے ہاں تو جیسے وہ ایک طرح سے ایک جبر کی طرح ہم پر مسلط ہوئی۔ تو اب خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند میں جب یہ ہم دو چار ہوئے اس معاملے سے کہ ہم پر جو ہے ایک غیر ملکی طاقت آ گئی، اور پھر اس کے ساتھ اس کی اقدار آئی، اور پھر اس کے ادارے آئے، اور اس میں بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے ادارے پہلے آئے اور اداروں کے ذریعے ایک اقدار آئیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے کچھ اقدار آئیں اور کچھ تصورات آئیں، ان تصورات پر مبنی کچھ ادارے بنے نیچرلی۔ یہاں پر پہلے ادارے وجود میں آئے، اور ان اداروں کے ذریعے جیسے ایک خاص طرح سے کنڈیشننگ کی گئی، اور پھر کچھ افکار اور اقدار جو ہیں یہاں پر پروان چڑھائی گئی۔ تو اس میں ایک بہت اہم شخصیت ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور جو علوم نبوت جن کو ہم کہتے ہیں ان کے ایک بڑے وارث ہیں، اور ان کے کئی تعارف ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پولی میتھ، تو جیسے بہت ایک قاموسی علم رکھنے والی شخصیت، جیسے کہ ہمارے روایتی علماء ہوا کرتے تھے، اور ان کا ایک بڑا تعارف جو ہے وہ ایک صوفی کے طور پر ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ آخری بڑے صوفی تھے جو روایتی تصوف تھا، جس کو علم الاخلاق کہتے ہیں، علم الادب کہتے ہیں، یا ایک خاص طرح کا علم النفس جس میں پیش کیا جاتا ہے، وہ حضرت تھانوی کے ہاں تھا۔ اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں کلیشیز بنے ہوئے ہیں، علامہ اقبال کے کچھ مصرے ہیں، کچھ لوگ اپنے سارے تصورات جیسے بس ایک مصرے سے اخذ کر لیتے ہیں، جدا ہو دین سیاست سے رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اسی طریقے سے ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ حضرت تھانوی کے ایک رائے کے اوپر اقبال کا یہ تبصرہ تھا۔ لیکن جو سب سے زیادہ آپ سمجھ لیں کہ ایک کیچ ورڈ ہے یا ایک کیچ فریز ہے، وہ یہی ہے کہ جیسے یہ جو صوفی صافی لوگ ہوتے ہیں، یہ خانقاہوں میں بیٹھنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، ان کو کیا تعلق خارج میں جو سیاست ہو رہی ہے، جو پاور پولیٹکس ہے، اس سے لا تعلق ہوتے ہیں۔ تو جو اقبال نے جو ہے وہ گویا ابلیس کی زبان سے کہلوایا ہے نا، سید یعنی جبریل سے ایک مکالمہ ہے کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ تو یہ دیکھنا کہ بھئی ایک بڑے صوفی وہ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے تھے، ایک غیر مسلم اور ایک غیر تہذیب ہم پر آئی ہے، تو ان کا رسپانس اس میں کیا تھا۔ تو آج اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو ہمارے برخوردار ہیں، میرے داماد ہیں، بلکہ
داماد کے یہاں بیٹے ہی ہیں مکرم محمود، تو انہوں نے BS فلسفی کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے، اس کے بعد جو ہے وہ MPhil سائیکالوجی میں کیا، اور ماشاءاللہ بہت کثیر المطالعہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قلم اور تحریر کی بڑی اچھی صلاحیت دے رکھی ہے، تو ان کے بہت سے مضامین جو ہیں وہ حکمت قرآن میں چھپے ہیں، کچھ جو ہے وہ البرہان میں چھپے، اور بڑے اچھے جو اصحاب علم ہیں انہوں نے اس کی تحسین کی۔ تو ایک ماشاءاللہ بہت عمومی مطالعہ ہے، خاص طور پر جو علم الکلام ہے، علم العقیدہ ہے، جدید اور قدیم، اس پر ماشاءاللہ ان کی بڑی اچھی نظر ہے۔ تو آج یہ جو موضوع ہے اس پر یہ گفتگو کریں گے۔ ایک ہینڈ آؤٹ بھی انہوں نے بنایا ہے، میں نے کہا تھا کہ کوشش کریں کہ ایک گفتگو میں اس بات کو سمیٹ دیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ سے پھر جو جدیدیت کا ہمارا مبحث چل رہا ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، اور پھر بیچ میں یعنی جیسے ہی ہم نظری بات کر لیں گے تو پھر براہ راست ہم بر صغیر پاک و ہند میں جو استعمار کے اثرات ہیں اس پر گفتگو کریں گے، تو اس ذیل میں جیسے درمیان میں ہم نے یہ ایک گفتگو رکھی۔ چلیں آئیں شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ استاد محترم رشید ارشد صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں اس موضوع پہ چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ وہ ہینڈ آؤٹ جو ہے وہ بانٹ دیں۔ جی بانٹ۔ یہ ہینڈ آؤٹ کچھ طویل ہے، تو جو پہلا صفحہ ہے اس میں تو سمجھ لیں کہ کچھ بنیادی باتیں، اصولی باتیں کی گئی ہیں، اور اس کے بعد مولانا تھانوی کے کچھ ارشادات ہیں، کچھ ملفوظات ہیں، کچھ اقتباسات ہیں، تو جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ کر لیں گے۔ تو شروع کے سارے حصے کو تو پورا کور کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ ہے کہ جو اگر وہ نہ بھی ہو سکیں تو آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں بعد میں کہ کیا جو ہے وہ اقتباسات دیے گئے۔ تو پہلے تو کچھ تعارف ہو جائے حضرت تھانوی کا، کچھ تعارف تو استاد محترم نے کروایا ابھی۔ مولانا تھانوی جو تھے وہ ایک غیر معمولی شخصیت تھے بر صغیر میں، اور دیوبند ہی کے ظاہر ہے کہ فاضل تھے۔ 1863 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1866 میں دیوبند قائم ہوا، تو تقریباً 3 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی ہے دیوبند کے قیام سے۔ 15 سال کی عمر میں ان کا داخلہ ہو گیا دیوبند میں 1878 میں، اور 5 سال جو ہے وہاں پہ تعلیم حاصل کی، پھر جو ہے ان کی فراغت ہوئی۔ وہاں پہ ان کے اساتذہ میں مولانا یعقوب صاحب نانوتوی مشہور ہیں، جو کہ مملوک علی صاحب نانوتوی کے صاحبزادے تھے، اور مولانا قاسم صاحب نانوتوی کے دوست بھی تھے، اور اس کے علاوہ مشہور جو شیخ الہند ہیں مولانا محمود الحسن دیوبندی، وہ بھی ان کے استاد تھے وہاں پہ۔ پھر فراغت ہوئی تو فوری طور پہ جو ہے کانپور میں 1 سال کے لیے مدرسہ جو ہے فیض عام کانپور میں جو ہے وہاں پہ انہوں نے جو ہے پڑھایا، اور جس نشست پہ یعنی جس کی جگہ وہ آئے وہ بہت بڑے عالم تھے، مولانا احمد حسن صاحب کانپوری، اور کانپوری تھے نا میرا، امام المعقولات بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ تو بہرحال ان کی جگہ پہ تھانوی نے پڑھانے کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد کچھ اختلافات ہو گئے، تو پھر ایک اور مدرسے میں وہیں پہ کانپوری میں جامع العلوم میں تقریباً 14 سال پڑھایا، اور 15 سال کی یہ کل ان کے پڑھانے کا وقت ہے، یعنی کہ 20 سال کی عمر سے لے کر تقریباً 35 سال کی عمر تک۔ کہ وہ پہلے بھی گئے تھے اپنے والد صاحب کے ساتھ حج پہ وہاں پہ، اور وہاں آپ جانتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب جو ہیں پہلے ہجرت کر چکے تھے، تو اس وقت بھی حاجی صاحب نے کہا کہ بھئی آپ یہاں رک جائیں کچھ دیر کے لیے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھانوی نے کہ بھئی میں ابھی تو والد صاحب کے ساتھ ہوں تو میں واپس جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بہرحال پھر دوبارہ ایک سفر حج ہوا، تو پھر جو ہے ان کو یہ بات یاد تھی کہ حاجی صاحب نے یہ بات کی ہے، تو پھر تقریباً سمجھ لیں کہ وہ 6 مہینے وہاں پہ رہے،
تو ان 6 مہینوں میں ان کی جو تربیت کی حاجی صاحب نے، تو اس نے ظاہر ہے کہ ان کو ایک بہت مطلب ان کی زندگی میں ظاہر ہے کہ بہت بڑی تبدیلی آئی، اور وہ جو کچھ جو ان کا زیادہ شغف تھا پڑھنے پڑھانے سے، اور اس میں ایک تبدیلی آ کے پھر ان کا زیادہ توجہ جو ہے وہ ارشاد کی طرف ہو گئی. ٹھیک ہے. اور حاجی صاحب نے ان سے کہا کہ بھئی آپ وہاں جو ہے وہ تھانہ بھون میں جا کے جو میری خانقاہ ہے وہ سنبھال لیجیے. اور جب وہ واپس آئے تھے تو اس وقت پڑھا رہے تھے، لیکن کہا تھا کہ جب یہاں سے آپ کا دل خراب ہو یا آپ کے یہاں سے معاملہ ختم ہو جائے تو پھر آپ واپس کہیں پڑھانے کا کام نہ کیجیے، بلکہ آپ جا کے تھانہ بھون بیٹھ جائیے. تو پھر اس کے بعد ساری زندگی وہ تھانہ بھون ہی میں رہے، اور وہیں جو ہے انہوں نے ارشاد کا کام کیا. اور ظاہر ہے کہ تصنیف و تالیف تو بہت زیادہ ہے حضرت تھانوی کی، اور کچھ لوگ جو ہیں تقریباً 400-500 رسائل تک بتاتے ہیں، لیکن بہرحال جو جلدیں چھپی ہیں ہمارے سامنے سمجھ لیں کہ 32 جلدیں تقریباً ملفوظات کی ہیں حضرت تھانوی کی، اور 32 جلدیں ہی خطبات کی ہیں، ٹھیک ہے، مواعظ کی ہیں، اور تقریباً 34 جلدیں جو ہیں وہ مقالات کی ہیں. اور اس کے علاوہ مثنوی کی شرح ہے کلید مثنوی کے نام سے، وہ تقریباً 10-11 جلدوں میں ہے. پھر اس کے علاوہ امداد الفتاوی ہیں، وہ بھی 7-8-9 جلدوں میں ہیں. تو یہ ملا کے کافی زیادہ کام بن جاتا. باقی جہاں تک مولانا تھانوی کی شخصیت ظاہر ہے کہ اس میں ایک جامعیت ہے، عبقریت بھی ہے، اور مطلب جیسے پولی میتھ کہا استاد محترم نے، تو پولی میتھ تھے، بہت سے علوم میں ماہر تھے، مطلب فقہ میں، اصول فقہ میں، علم الکلام میں، تصوف میں، اور ظاہر علم الاخلاق میں جیسے وہ مجتہد تھے. تو اب جو ہم گفتگو یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں نا، تو وہ مطلب بیسیکلی 2 باتوں کے ارد گرد گھومتی ہے. وہ 2 باتیں اگر سمجھ لی جائیں تو اس پوری گفتگو کا سیاق و سباق جو ہے وہ سمجھ میں آ سکتا. ایک بات تو یہ ہے کہ یعنی کہ ہمارے پاس اپنا کیا تناظر ہے جدیدیت کو یا استعمار کو دیکھنے کا. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ جو مطلب ان کی سیلف سٹیٹمنٹ ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، وہ جو بتا رہے ہیں آپ کو، آپ اس طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کیا آپ کے پاس اپنا بھی کوئی ایسا کرائیٹیریا ہے جس پر آپ اس کو پرکھیں، دیکھیں؟ تو اس کو ایک یہاں کچھ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، ٹھیک. اور دوسری بات جو ہے نا، وہ جیسے ایک اقبال کا مصرع ہے نا، وہ شعر تو اصل میں یہی ہے کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو جو ہے نا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہ ایک مصرع ہے، اور یہ کوئی ایک اصول بھی ہے. اس اصول کا جو ہے نا بالکل آپ کہہ سکتے ہیں اپلائیڈ فارم میں مولانا تھانوی کے یہاں نظر آتا ہے. اور اس کو انشاءاللہ ہم آگے کھولیں گے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے. اس سے پہلے جیسے میں نے ذہن میں تھا کہ وہ جیسے دیوبند، ندوہ اور علی گڑھ کی کوئی ایک تفریق قائم کرنے کے لیے وہ اکبر کا جو مشہور شعر ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ وہ دل روشن ہے نا، ہے دل روشن مثال دیوبند، ہے دل روشن مثال دیوبند، اور ندوہ ہے زبان ہوش مند، گر علی گڑھ کی بھی تم تشبیہ دو، ایک معزز پیٹ بس اس کو کہو. تو اکبر نے اس شعر میں جیسے فرق بیان کر دیا ہے علی گڑھ کا، ندوہ کا اور دیوبند کا. اور جو دل روشن والا معاملہ ہے نا، تو مولانا تھانوی کے ہاں بھی اصل چیز یہی ہے، اصل چیز جو مرکز پر ہے وہ یہی ہے. اور اب یہ بات بھی اکثر لوگ نہیں جانتے کہ مولانا تھانوی اور اکبر الہ آبادی کے درمیان بھی کافی اچھے تعلقات تھے، بلکہ اکبر حالانکہ خاصے بڑے تھے ان سے، 20-25 سال میرے خیال میں بڑے تھے، لیکن اکبر کافی ان کے معتقد تھے مولانا تھانوی کے. اور ایک ملاقات کا احوال بھی ہے، وہ میں نے کہیں دیکھا تھا، مجھے اب یاد نہیں میں نے کہاں دیکھا تھا. اس میں تھانوی نے کہا کہ بھئی یہ حافظ عصر ہیں، ان کو حافظ عصر کا خطاب دیا تھا اکبر الہ آبادی. بہرحال تو اب یہ جو ہے نا اب خیر یہ ایک بات ہے، تو اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں یہاں سے. مقاصد گفتگو جو ہے آپ یہ کھول لیجئے. اچھا، اس سے پہلے 1-2 ڈسکلیمرز بھی دے دوں کہ جیسے ہمارا موضوع جو ہے نا وہ مولانا تھانوی اور ان کے دور اور ان کے ہم اثر علماء تک محدود ہے. مطلب اس کے بعد کیا ہوا یا ان کے وارثین نے کیا کیا یا انہوں نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اصلاً. تو اس لیے اس ساری گفتگو کو وہیں تک محدود سمجھا جائے. اور دوسری بات جو ہم ایک تناظر بیان کریں گے، جس سے ہم آگے واضح کریں گے کہ ایک اصولی شرعی اعتقادی تناظر کہیں گے، تو وہ تناظر جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ہم جس طریقے سے بیان کر رہے ہیں وہ حتمی ہے اور قطعی ہے،
اس میں ظاہر ہے کہ غلطی کا امکان ہوتا ہے اور بہت سے معاملات جو ہیں وہ اجتہادی ہوتے ہیں، تو اور پھر اس تناظر کو کسی گیون سچویشن پر اپلائی کرنا بھی ایک کام ہوتا ہے، تو اس میں اختلافات ہو سکتے ہیں. ٹھیک، یہ بات بھی ذہن میں رہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ چونکہ موضوع مواد تھانوی ہیں تو انہی کے جو ہے نا اس میں رہتے ہوئے، سیاق و سباق میں انہی کے نظام فکر میں رہتے ہوئے گفتگو کی جائے گی. اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی تنقیص ہو جائے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ضمنی ہے، مطلب اصل مقصود ہمارا یہ نہیں ہے. اور باقی کچھ دانشوروں پر تنقید ہوگی، وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آگے. جو مقاصد گفتگو میں پہلا مقصد ہے وہ ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. یعنی کہ اصل مقصد جو ہے نا پہلا جو میں نے ذکر کیا یہاں پہ وہ یہی ہے کہ یعنی کہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت جو ہے وہ رحمت کا نزول ہوتا ہے. اب یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ بہت سے لوگوں کے ہاں مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ علمی گفتگو میں رحمت کا نزول کہاں سے آ گیا، یعنی ان میں آپس میں کیا تعلق ہے. تو یہ بھی واضح کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی ڈائیکاٹمیز نہیں ہے کہ علم ایک بالکل الگ چیز ہے اور جو ہے مثلا اخلاق ایک الگ چیز ہے اور طاقت ایک الگ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح ایمان الگ ہے، علم الگ ہے. ٹھیک ہے، قوت ایک الگ شے ہے، علم ایک الگ شے ہے. یہ انشاءاللہ اس کو بھی کھولیں گے. تو ایسی ڈائیکاٹمیز ہمارے یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے یہاں اصل میں علم کے کچھ مقاصد ہیں اور ان میں ایک بہت بڑا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، خشیت کا حصول ہے. تو یہ بات ریلیونٹ ہے اس گفتگو کے حوالے سے. تو دوسری بات جو ہمیں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ متبادل تناظر یا بیانیہ سامنے لانا جو بر صغیر کے علماء اور خاص طور پر مولانا اشرف علی تھانوی کے موقف یا زاویہ نگاہ کو سمجھنے میں مددگار ہو. تو اس متبادل تناظر کی بیانیے سے میری مراد یہاں پہ یہ ہے کہ ایک تناظر جو ہے نا وہ ہم کہہ سکتے ہیں ایک واقعاتی، فکری، نظری، ٹھیک ہے، نظریاتی تناظر ہے. اور دوسرا تناظر جو ہے نا وہ ہے اصولی، شرعی، اعتقادی تناظر. ٹھیک. اب جدیدیت اور استعمار کے جملہ مباحث جو ہے نا ان کو عام طور پہ جو موضوع بنایا جاتا ہے وہ عام طور پہ واقعاتی، فکری، نظریاتی تناظر کے ضمن میں بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک واقعے کے طور پہ لیتے ہیں کہ ایک ہوا، اس کی آپ پوری ایک ہسٹوریکل ایک وہ قائم کرتے ہیں، پھر دکھاتے ہیں کہ اس طریقے سے تصورات جو ہیں وہ انہوں نے بندوں کو کس طرح تبدیل کیا اور ادارہ جاتی برگوبار کس طرح سامنے آیا اس کے نتیجے میں. پھر یہ تمام تصورات جو ہیں پیچھے جا کے کس مہا تصور سے جڑتے ہیں اور اس مہا تصور کے پیچھے کس طرح کا واقعہ تھا جو ہوا وغیرہ وغیرہ. مطلب پوری ایک جو ہے آپ ایک چین قائم کرتے ہیں. ٹھیک. اور پھر آپ اسے تھیورائز کرتے ہیں اور پھر آپ جو ہے وہ مختلف جو ہے اس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں لوگوں کے، بعض کے نزدیک مرکز پہ یہ ہے، بعض کے نزدیک یہ ہے، بعض کے نزدیک وہ ہے، لیکن سب وہ ایک خاص اس سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک. تو ہم جس متبادل تناظر یا بیانیے کی بات کر رہے ہیں نا وہ تناظر یا بیانیہ اصل میں اصولی، اعتقادی اور شرعی تناظر ہے. ٹھیک. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ تناظر نا مستقل تناظر ہے. یہ تناظر ہے وہ مستقل تناظر ہے جو وہ جس کی ہم نے بات کی ہے جو نظریاتی ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں واقعاتی ہے، فکری ہے، وہ آبجیکٹ اورینٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ آبجیکٹ مستقل تبدیل ہو رہا ہے، صورتحال مستقل بدل رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ تناظر بھی مستقل جو ہے نا وہ تبدیلی کا شکار رہتا ہے. لیکن یہ جو تناظر ہے نا یہ اصولی ہے، یہ مستقل ہے، یہ پرماننٹ ہے اور اصل فوکس اسی پہ ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا تناظر جو ہے وہ غیر اہم ہے، لیکن وہ دوسرا تناظر جو ہے وہ بھی اپنے حاصلات جو ہوں گے، ان دی اینڈ نتائج فکر جو ہوں گے وہ اسی کے سامنے پیش کریں گے. اور ان میں جو ایک خاص طرح کی دوری اور خلا پیدا ہو گیا نا، یعنی کہ ایک دوری پیدا ہو گئی ہے، اور وہ جو وہ والے تناظر والے ہیں وہ ان لوگوں کو بیوقوف اور احمق سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب ظاہر ہے کہ یہ سمجھتے ہیں تو پھر کس یوں پیش کریں گے ان کے سامنے. تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ مرکز پہ آ گیا. جو نظریاتی تناظر ہے، جو نظری تناظر ہے، جو واقعاتی تناظر ہے، پورے اس کو اسکیم میں دیکھنا چیزوں کو، جدیدیت تو اس کی پوری آپ ایک وہ قائم کرتے ہیں، پھر استعمار وغیرہ. تو ایک یہ ہے بات. اور بہرحال مرکز پر اسی کو رہنا ہے، اسی تناظر کو مرکز پر رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ جو دوسرا تناظر ہے یا اس کے جو حاملین ہیں وہ اپنے حاصلات اسی کے سامنے پیش کریں گے. اس کو انشاءاللہ ہم آگے کھولیں گے. اب ظاہر ہے کہ ہر وقت ذرا کم ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ کم از کم جو پوائنٹس ہیں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ہم چھیڑ لیں. ان کو ایگزاسٹ کرنا تو ممکن نہیں ہے، اور یہ اشارے سے ہیں، جتنے پوائنٹس ہیں نا کچھ اشارے سے ہیں، تو ان اشاروں کی مدد سے انشاءاللہ ایک تناظر سامنے آ جائے گا.
پھر ان بزرگوں سے تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان بزرگوں سے بدگمانی کو ختم کرنا یا کم کرنا، ان پر سے سفاہت اور معاملہ نافہمی کے الزامات کو دور کرنا۔ تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ ہمارے بہت سے ان کا بہت مسئلہ ہے کہ کیونکہ خود رائے کا بہت مرض ہے اور اپنی رائے پہ بہت زیادہ ایک تیقن ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب لوگ جو تھے بالکل جاہل تھے، یہ سمجھ ہی نہیں سکے اس پورے فینومینا کو جو ہوا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، وہ پورا ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، ان کو پتہ ہی نہیں لگا، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں یہ ایسا نہیں ہے، مطلب ان کے پاس اپنا ایک روایت اساس تناظر تھا اور ان کی اصل توجہ اسی پر تھی۔ ہاں یہ بات ہے کہ وہ ناواقف تھے کچھ چیزوں سے، کچھ باتوں سے ناواقفیت تھی، اس کا انکار نہیں ہم کر سکتے، ٹھیک ہے، لیکن اس ناواقفیت کی مطلب دو وجوہات تھیں اگر آپ سوچیں تو۔ مطلب ایک وجہ تو یہ تھی کہ بھئی ان کی ساری توجہ اسی شرعی اصولی تناظر پر تھی، اعتقادی تناظر، ان کا اصل مسئلہ عقیدے اور عمل کا ہے، اس پر اصل توجہ تھی، کیونکہ یہ مستقل جگہ ہے جہاں کھڑا ہونا ہے، اور ان کو کھڑا بھی انہوں نے ہی ہونا تھا اصل میں، تو باقی لوگوں کی تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات جو ہے نا وہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے نا بہت پوری ایک ہسٹوریکل سچویشن ہے، ہمارے سامنے پوری ایک تاریخ ہے، اس کے ماتن بہت سے لوگ ہیں، ان کے نظریات ہیں، تو ہم اس سب سے فائدہ اٹھا کر ایک پوری تصویر بناتے ہیں، اور پھر مطلب آپ کہتے ہیں کہ سر سید کے زمانے میں مولانا قاسم صاحب نانوتوی تھے، اب ان سے تصفیۃ العقائد کی صورت میں جو ہے وہ ایک مناظرہ ہوا، مناظرہ کیا ہوا بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں مکالمہ ہوا، مطلب ایک خط لکھا تو اس کا جواب دیا نانوتوی نے، تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی ان کو جیسے کہ پتہ ہی نہیں لگا کہ سر سید جو تھے وہ مطلب یہ بات کہاں سے کر رہے ہیں، انہوں نے ان کے صرف جو کچھ افکار میں مسئلے تھے عقیدے کے عمل کے ان کو ٹھیک کر دیا، کہا کہ یہاں مسئلہ ہے، مسئلہ ہے، مسئلہ، اور وہ یہ دیکھ ہی نہیں سکے کہ اس کے پیچھے کیا تھا اصل میں۔ تو مسئلہ ہے کہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 2022 میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے پوری صورتحال ہے، آپ کے سامنے وہ بہت کچھ ہے، آپ کے سامنے بہت سے لوگوں کے افکار نظریات ہیں، اور بہت ساری باتیں اس طرح کی تو شروع ہی 1950 کے بعد ہوئی ہیں نا، ٹھیک ہے نا، مطلب بہت سی جو پوری مباحث ہیں جو آپ کے سبالٹن اسٹڈیز والے سارے مباحث بھی جو ہیں وہ اکثر اس کے بعد کے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے، تو ہم یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، ان کو یہ پتہ نہیں لگا، تو یہ ایک بہت مطلب ایک بہت وہ ہے، مطلب یعنی کہ اس کی وجہ سے یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ وہ لوگ جو دین کے حاملین ہیں ان پر بد اعتمادی اور ان سے ایک لحاظ سے بدگمانی اور ان کو معاملہ نافہم سمجھنا اور بیوقوف سمجھنا یہ معاملہ ہوتا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ضمناً دوسرے کچھ بظاہر دانشورانہ بیانیوں کی حقیقت واضح کرنا۔ اچھا آپ نے سمجھ لیا اس کو، آپ نے اس پورے فنومینا کو سمجھ لیا، تو اب بتائیے آپ مطلب کیا کہتے ہیں کیا کیا جائے، یا کیا آپ کے حاصلات ہیں، کیا نتائج ہیں؟ وہ جو پیش کرتے ہیں سامنے اس میں 50,000 تو مسئلے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں بات آپ، یعنی اس کے اندر خود بہت سے مسائل ہوتے ہیں شدید قسم کے، اور پھر وہ بعض اوقات جو آپ کو دے رہے ہوتے ہیں نا طریقہ یہ تدبیر اختیار کر لی جائے وہ کر لی جائے، وہ خود بہت ہی احمقانہ ہوتی ہے بعض اوقات، یعنی وہ خود آؤٹ ڈیٹڈ ہے، مطلب اس وقت 2024 میں کھڑے ہو کے اگر آپ دیکھیں تو آؤٹ ڈیٹ ہو چکی ہے، کیونکہ ان کا سارا مسئلہ ہے کہ وہ معروض آبجیکٹ سینٹرڈ ہے نا، اور وہ مستقل بدل رہا ہے، صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی ہے، اور وہ جو اکثر لوگ ہیں مثلا 60+ ہیں 50+ ہیں، تو ان کی ساری تھنکنگ بھی جو ہے وہ 70s 80s 90s کے زمانے کی ہے، جنہوں نے پورے افکار سوچے ہیں، خیالات، پورا نظام فکر بنایا اپنا، تو وہ خود اب فارغ ہو چکا ہے سارا، لیکن یہ تناظر وہیں پہ رہے گا جہاں تھا، جس طرح اس وقت متعلق تھا ابھی بھی اسی طرح متعلق ہے، اور اصل جو ہے نا اصل جگہ بھی کھڑے ہونے کی یہی ہے بنیادی طور پر۔ پھر یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ بالکل ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں ہم ایک خاص سیاق و سباق میں گفتگو کر رہے ہیں تو اس لیے اس طریقے سے یہ زبان استعمال کر رہے ہیں، ورنہ یہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ سب بالکل بے بنیاد ہے، اس میں بہت سی باتیں کام کی ہوتی ہیں، اور وہ باتیں ظاہر ہے کہ وہ پیش کرتے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت ادب کے ساتھ باتیں پیش کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک مسئلہ خود رائے کا بہرحال ہوتا ہے بہت سے لوگوں میں۔ اور پھر ایک جو چوتھا پوائنٹ جو ہے نا پانچواں، وہ یہ ہے کہ ریاست و سیاست، جدیدیت و استعمار اور ان سے متعلقہ جدید فکری مسائل کو سمجھنے اور ان کے حل کا شریعت اساس روایتی تناظر سامنے لانا۔ تو بھئی اس میں ایک لفظ ہے روایت کا لفظ ہے، تو اب روایت جیسے کیا ہوتی ہے، اب روایت بھی ایک سوال ہے کہ روایت کیا ہوتی ہے۔ ایک روایت کی تعریف میں نے لکھی ہے کہ روایت جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ علوم عالیہ جو ہیں، قرآن و حدیث ہیں، علوم نبوت ہیں، اس کا نام تو ہے ہی،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے فہم کے اصول، ٹھیک ہے جی، اس کی تشریح و توضیح، اس کے اثبات و دفاع کے لیے وجود میں آنے والے علوم، ٹھیک ہے، اور ان کے حاملین کا نام. یعنی روایت جو ہے وہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ روایت صرف قرآن و حدیث ہے، یا صرف علوم نبوت ہیں، یا روایت صرف جو ہے علوم عالیہ ہیں، بلکہ علوم عالیہ اور علوم عالیہ دونوں روایت میں شامل ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ علوم عالیہ جس کو آپ کہتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ایک کانسٹنٹ، مطلب ایک ثوابت ہیں اور متغیرات ہیں، مطلب کچھ کانسٹنٹس ہیں، کچھ ویریبلز ہیں. تو اس میں جو ویریبلز ہیں ظاہر ہے کہ وہ اس طریقے سے ہم اس کو روایت کا یہ نہیں کہتے کہ مطلب وہ ظاہر بدل رہے ہیں، اس کی وجہ کچھ ہوتی ہے، کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، لیکن بہرحال اس میں کانسٹنٹس بھی ہیں. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ مطلب روایت جو ہے وہ علوم عالیہ اور علوم عالیہ اور اس کے علاوہ جو ہے ان علوم کے حاملین پر مشتمل ہے. تو جیسے اب ایک بات جو ہے کچھ لوگوں کے ہاں ہوتی ہے کہ بھئی کہ روایت جو ہے نا، جیسے ہدایت میں اور زمانے میں جو توسیطی علوم ہوتے ہیں اس کا نام ہے، اور وہ توسیطی علوم چونکہ اب نہیں رہے تو روایت جو ہے منقطع ہو گئی. تو اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت عجیب سی بات ہے نا، مطلب اس میں یہ ہے کہ اب توسیطی علوم سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے، ٹھیک ہے، اب توسیطی علوم کیا کل کے کل مطلب ویریبل ہی ہوتے ہیں؟ اگر تو کل کے کل ویریبل ہی ہوتے ہیں، جس طریقے سے متن کے فہم کے اصول کہاں سے آئیں گے؟ وہ بدلتے رہیں گے مستقل، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے علاوہ جو آپ کے کچھ عقلی اصول ہوتے ہیں جن پر علم کلام کی بنیاد ہے، کیا وہ بھی ویریبل ہیں؟ اگر ان کو ویریبل آپ مان لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کیا بنیاد رہ جائے گی احقاق حق کی اور ابطال باطل کی؟ کوئی بنیاد نہیں رہتی. پھر ایمان رہتا ہے صرف، اور یہ لوگ یہی بات کرتے ہیں ان دی اینڈ کہ بس وہ ایمان ہے اور وہ ایکٹ آف فیتھ ہے، بس آپ جیسے مان لیتے ہیں بس. اس کے بعد اور وہ عقل اور ایمان میں بالکل ایک دوئی قائم کر دیتے ہیں. عقل کا کل تعلق جو ہے وہ دنیاوی معاملات سے ہے، اس میں تو آپ لوگ کچھ کر نہیں سکے، اور عقل کو آپ نے وہاں استعمال کیا جہاں اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا. تو اس طرح کی باتیں پھر سامنے آتی ہیں. بہرحال اس میں بھی مواد تھانوی کی جیسے جو کتاب الانتباہات ہے، اب وہ بہت ریلیونٹ ہے. مطلب جو 7 اصول موضوعہ بیان کیے ہیں شروع میں، وہ 7 کے 7 اصول جو ہیں وہ کچھ عقلی اصولوں پر ہی مبنی ہیں. یہ ذرا پانی لا دیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ایک آخر میں ایک انتباہ بھی ہے جو جسے کہتے ہیں متعلق استدلال عقلی، جو استدلال عقلی سے متعلق ایک انتباہ ہے. وہاں یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی عقل کا کیا مطلب ہے اور عقل کا صحیح استعمال کہاں پہ ہوتا ہے. اصول میں ہوتا ہے، فروع میں نہیں ہوتا. اصول اگر عقلی نہیں ہوں گے تو پھر وہی مسئلہ رہ جائے گا کہ ثابت کس بنیاد پہ کیا جائے گا. یہ بات مطلب یہ کہ، اور یہ بات اس وقت کر رہے ہیں جب جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عقل کو فروعات میں استعمال کرنے کا رویہ تھا اور اصول کو مان لینے کی بات تھی. الٹا معاملہ تھا. کہ ہماری روایت میں تو اصل میں یہ رہا ہے نا کہ عقل جو ہے وہ اصولوں کو ثابت کرتی ہے اصل میں، اور فروعات میں وہ سر تسلیم خم کرتی ہے. لیکن جو جدیدیت ہے وہاں معاملہ الٹا ہو گیا بالکل. مطلب وہاں یہ ہو گیا کہ جو ہے وہ فروعات تو عقل کے مطابق ہونے چاہیے. وہ عقل بھی جو ہے وہ آپ کی عقل ہے، ظاہر ہے ایک خاص طرح کی عقل جو کہ لذت چاہتی ہے، جو مفاد پرست ہے، ٹھیک ہے. اور اصول جو ہے مان لیے جاتے ہیں، بس وہ عقلی نہیں ہوتے کبھی بھی. تو ہمارے بھی کچھ دانشوروں نے یہی چیز ان سے لے لی، اور وہ سب سے بڑے ناقد ہیں جدیدیت کے اپنے تئیں. سمجھ نہیں پاتے، نہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت وہاں کہ یہ چیز انہوں نے وہاں سے لے لی ہے، یہ ہماری روایتی چیز نہیں ہے بالکل بھی، ٹھیک ہے. تو خیر یہاں ایک لفظ کہ روایت کا تھا تو میں روایت کی کچھ وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے. اب یہ سارے مسائل جو بھی ہیں نا، جو ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے کہا کہ ریاست و سیاست، جدید و استعمار، تو وہ کس طریقے سے ان کو دیکھنا ہے، اسی تناظر ہی میں دیکھنا ہے جو کہ جسے ہم اصولی شرعی اعتقادی تناظر کہہ رہے ہیں. پھر جیسے آگے کچھ مقدمات ہیں، مبادیات ہیں، سوابق ہیں، اصول موضوع عمومی. یہ تھانوی کا طریقہ ہے نا، مطلب جیسے ہمارے ہاں علماء میں ایک رہا ہے، امام غزالی کے ہاں بھی اس طریقے سے ہے کہ وہ مطلب مربوط کرنے کے لیے، بات کو ایک منضبط کرنے کے لیے، ایک ربط میں لانے کے لیے اکثر اس طرح سے مقدمات قائم کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ بھئی یہ مقدمات ہیں، یہ مبادی ہیں، یہ سوابق ہیں، سابقے کی جمع. اس کے بعد جو ہے پھر مقاصد بیان کرتے ہیں، اور مقاصد کے بعد پھر جیسے کچھ لواحق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، متممات ہیں، مکملات ہیں، ٹھیک. تو جیسے ایک گفتگو کو جو ہے ایک ربط میں لانے کے لیے، نظم میں لانے کے لیے. تو یہ طریقہ یہاں پہ جیسے کچھ مقاصد شروع میں بیان کر دیے، پھر مقدمات مبادیات ہیں، سوابق ہیں، اصول موضوع عمومی ہیں، اس کے بعد پھر لواحق کی مبادیات خصوصی ہیں.
یعنی کہ جو لوائح اصل میں تھانوی کے اوپر اسپیسیفک ہیں، اور جو سے پہلے مقدمات مبادیات ہیں وہ عمومی ہیں کچھ، جو ان کی پوزیشن کو سمجھنے کے لیے مددگار ہوں گے، یا اس اصولی تناظر کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو حکم شرعی جو ہے نا زندگی کے ہر اختیاری پہلو سے متعلق ہے، اور ظاہر ہے کہ شریعت جو ہم نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے وہ اپنے وسیع تر مفہوم میں ہے، یعنی وسیع تر مفہوم سے مراد یہ ہے کہ یہاں اس میں جو ہے وہ اخلاق بھی شامل ہیں، اس میں بہت یعنی کہ مصلحت اور مفسدہ اور مقاصد شریعت وغیرہ یہ والی مباحث بھی اس کے اندر جیسے شامل ہیں۔ اور مطلب جب ہم کہتے ہیں کہ جو اخلاق ہیں تو اس میں پھر بہت سے جگہوں پہ ظاہر ہے کہ وہ حکم اس طریقے سے منضبط نہیں ہوتا، کیونکہ منضبط کرنے کے لیے حکم کو آپ کو ٹھوس چیز چاہیے ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر بھی اخلاقی مفاسد کی بنیاد پر بھی یہ کام ہوتا ہے۔ مطلب شریعت مطلب ایک خاص اس طرح اگر آپ اس کی مثال دیکھیں تو ایک مولانا تھانوی کا رسالہ ہے تحقیق تعلیم انگریزی، تو یہ ان لوگوں کو خاص طور پہ دیکھنا چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب جو تفقع ہے وہ صرف قانونی ہوتا ہے یا صرف قانونی شکل میں ہوتا ہے، مطلب اس میں جو پورا انہوں نے جو ان کا پورا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں جو انہوں نے طریقہ استعمال کیا ہے اس میں وہ بہت سے اخلاقی مفاسد جو کہ عادتاً ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر حکم لگا رہے ہیں اس پہ، اور مفاسد جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ باطنی شے ہے، وہ اس طریقے سے منضبط نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی اس کی بنیاد پر وہ حکم لگا رہے ہیں اس پہ۔ تو آج کل بھی جو ہم بہت سے بات کرتے ہیں نا میڈیمز کی یا تدابیر کی، تو ظاہر ہے کہ ان پر بھی اس طریقے سے قانونی حکم لگانا مشکل ہوتا ہے، اگرچہ بہت سی جگہوں پہ تو واضح طور پہ قانونی مسائل بھی ہیں، مثلا تصویر کا مسئلہ ہے وہ بھی ابھی تک بہت سے آپ جانتے ہیں کہ اکثر علماء کے نزدیک جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو خیر یہ بات کرنا بھی عجیب سی بات ہے بہرحال۔ تو یہ ہے۔ پھر جیسے ایک بات یہاں پہ یہ ہے کہ کسی خاص مسئلے میں اگر حکم شرعی معلوم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ماورائے شریعت ہے، یعنی شریعت زندگی کے ہر اختیاری پہلو سے متعلق ہے۔ یہاں ہم نے ایک اقتباس مولانا تھانوی کے پیچھے دیا ہے، میرے خیال اس کو بھی دیکھ لیں، پتہ نہیں آگے وہ ہو سکے گا کہ نہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ سیاست کے دو حصے ہیں، جیسے یہ ہے نا اگلے صفحے پہ کہہ رہے ہیں سیاست کے دو حصے ہیں، ایک سیاست کے شرعی احکام، یہ بے شک شریعت کا جز ہے اور کوئی عالم اس سے ناواقف نہیں، چنانچہ ابواب فقہیہ میں کتاب السیر کا ایک مستقل جز ہے جس کی درس و تدریس کا پابندی سے اہتمام ہے۔ دوسرا حصہ سیاست کا تجرباتی تدبیریں ہیں جو ہر زمانے میں حالات و واقعات اور آلات وغیرہ کی تبدیلی سے بدلتی رہتی ہیں، اور یہ حصہ شریعت کا جز نہیں، اور علماء کا اس میں ماہر ہونا ضروری نہیں، اس کی مہارت کے دوسرے ذرائع ہیں جن کا حاصل تجربہ اور خاص مناسبت کا ہونا ہے۔ لیکن اوپر جو عرض کیا گیا کہ سیاست کا یہ حصہ یعنی تجرباتی تدبیریں شریعت کا جز نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حصہ شریعت سے مستغنی ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے بنیادی۔ اس کو استعمال کرنے والوں کو شریعت کے علماء کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کوئی واقعہ اور کوئی عمل اور کوئی تجویز و رائے دنیا میں ایسی نہیں جس کے جواز میں شریعت سے تحقیق کرنے کی ضرورت نہ ہو، کو وہ شریعت کا جز نہ ہو، لیکن جز نہ ہونے سے تابع نہ ہونا لازم نہیں آتا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اگر وہ جز نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تابع نہیں ہے، تو اس کو بہرحال دیکھا جو ہے وہ شریعت کی روشنی میں جائے گا، اور شریعت سے مراد پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں وسیع معنوں میں ہے، اس میں اخلاق بھی شامل ہیں، ٹھیک۔ پھر جو دوسری بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری روایت میں جو ہم نے کہا کہ وہ مقدمات مبادیات ثوابق اصول موضوع عمومی ہیں، کہ ہماری روایت میں صورتحال سے زیادہ علمی و عملی مسائل کو موضوع بنایا گیا چند استثناءات کے ساتھ۔ دیکھیں بات جو ہم نے کہا نا کہ صورتحال سے زیادہ علمی اور عملی مسائل کو موضوع بنایا گیا، تو یہ بیسیکلی وہی تقسیم ہے جو ہم نے شروع میں کی ہے، ایک واقعاتی فکری نظریاتی تناظر ہے جس میں آپ صورتحال کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کے پیچھے پائے جانے والے افکار کیا ہیں، اقدار کیا ہیں، ادارے کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں آپ دیکھتے ہیں، اور پھر ایک مسئلہ ہے کہ اس سے کچھ ٹھوس علمی اور عملی مسائل پیدا ہو رہے ہیں جن کو آپ شریعت کی روشنی میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس جو صورتحال کا تجزیہ ہے نا وہ ہماری روایت میں اس طریقے سے نہیں رہا، تو اس کا اگر نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ نہیں ہو بھی نہیں سکتا، یہ نہیں ہم بات کر رہے ہیں، لیکن جو نہیں رہا نا اس کے پیچھے بھی حکمت ہے، کیونکہ حکمت اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طریقے سے دنیا مقصود نہیں ہے نا، دنیا اس طریقے سے مقصود نہیں ہے، اور جو مطلب علماء آخرت ہوتے ہیں ان کے ہاں مطلب کسی واقعے سے جو ٹھوس علمی اور عملی مسائل پیدا ہوتے ہیں وہی بحث کا اصل موضوع بنتے ہیں، کیونکہ صورتحال کا تجزیہ اکثر وہ لوگ کرتے ہیں جن کے نزدیک جو ہے مطلب دنیا میں کوئی کامیابی آپ نے حاصل کرنی ہے، غلبہ حاصل کرنا ہے، یا تنزل اور ترقی کی بحث کرنی ہے، یا اقوام کے عروج اور زوال کے کچھ قوانین دریافت کرنے ہیں،
یا یہ کرنا ہے کہ جو صورتحال ہے اس سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں, اس میں کیا ٹھوس کون سے قوانین کام کر رہے ہیں, ان کو اگر ہم سمجھ لیں یا فلاں تدابیر ہم اختیار کر لیں تو اس سے ہم نکل جائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو وہ اس لیے ہمارے اس طرح سے کبھی نہیں رہا. یہ دیکھیں اسی تسلسل میں اگر آپ ان کو دیکھیں اور نانوتوی کو دیکھیں یا تھانوی کو دیکھیں تو ان کے یہاں بھی اس طریقے سے یہ نہیں ہے کہ یہ ہو گیا اور فلاں مسئلہ ہو گیا, اس میں یہ قوانین ہیں کام کر رہے ہیں اور یہ مسئلہ ہے اور ان کو سمجھ لیا جائے اور اس سے نکلنے کی تدابیر ہیں. ان کے ہاں وہی ان دی اینڈ کیا ہے, وہی شریعت اساس تناظر ہے کہ اس سب کو دیکھنا ان دی اینڈ آپ نے شریعت پر ہے. تو اگر کوئی آدمی کوئی تدبیریں پیش کر رہا ہے, کہیں اچھی بات ہے کریں, تو آگے ہم دیکھ رہے ہیں تقسیم کار کا اصول ہے, کہہ رہے ہیں آپ کا کام ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ پیش کریں, ہم بتاتے ہیں اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے کیا نہیں. لیکن آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم بھی سارا کام اسی پہ شروع کر دیں, یہی سوچنا شروع کر دیں اور یہی کام شروع کر دیں جو اصل میں کچھ آپ اور لوگوں کا کام ہے. تو پھر اگلا جو پوائنٹ ہے, تو خیر اس سے پہلے وہ میرے ذہن میں آتا ہے اصلاح الخیال. تھانوی آگے ہم نے دیا بھی ہے کچھ رسائل جو متعلقہ رسائل ہیں, ان میں اصلاح الخیال کا ذکر ہے. تو اس کے شروع میں نا جو پہلا شعبہ ایک, بلکہ اصل میں تو ایک خط ہے آپ کہہ سکتے ہیں ایک صاحب کا, جو کہ بہت سے خیالات جدیدہ سے متاثر تھے اس زمانے میں, ان کو آپ کہتے ہیں, اور انہوں نے کچھ شبہات پیش کیے تھے, وہ 17-18 بنتے ہیں تقریباً. اور جو آغاز ہی وہ کر رہے ہیں نا, پہلا شعبہ ہے وہ اسی بات سے ہے کہ بھائی کہ ہندوستان میں علماء شریعت کو جس طریقے سے دیکھتے ہیں تو وہ اس کے مطلب اس سے ترقی نہیں ہو سکتی, اس سے سلطنت کا حصول ممکن نہیں ہے. مطلب وہ بات کا آغاز ہی. پھر وہ پورا تجزیہ کرتے ہیں کس طریقے سے اسلام آیا تو کیا ہوا تھا, اور کیا اور قومیں کس طریقے سے بالکل اس میں پڑی ہوئی تھیں, اسلام نے ان کو کیا دیا, اور پھر اسلام نے لوگوں کو جو ہے اخلاق سکھائے, ان کی اصلاح کی, ہاں توحید بھی سکھلائی اس کے ساتھ ساتھ, مطلب توحید کا ذکر بھی انہوں نے کیا بڑا بہت احسان کرتے ہوئے. یعنی اصل چیز تو ہے کہ اصلاح ہو گئی, ان کو مہذب بنا دیا اور ان کے اخلاق اچھے کر دیے اور توحید بھی ساتھ سکھلا دی. اور جو ہے پھر مولانا تھانوی نے جواب کیا دیا اس کا, بہت کمال ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہاں, پھر انہوں نے کہا کہ بھئی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ جو ساری عروج اور نزول کی پورا قصہ ہے یہ موضوع سے غیر متعلق ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کون سی چیز ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ شریعت کا حصہ ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے نتیجے میں مثلاً جو ہے وہ سلطنت حاصل نہیں ہو سکتی, یا اس کے نتیجے میں جو ہے ترقی نہیں ہو سکتی, یا مسلمان پیچھے رہ گئے. کون سی ایسی چیز ہے؟ جی نہیں آئیے. تو کہہ رہے ہیں بھئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر جو ہے مثلاً جو ہے اللہ تعالیٰ کسی حکم کو توڑنے کے بعد آپ کو حاصل بھی ہو جاتا ہے, مطلب سلطنت بھی حاصل ہو جاتی ہے, ایسی سلطنت کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ تو اصل جو تناظر ہے وہ تو ان دی اینڈ وہی رہے گا نا ہمارے پاس دیکھنے کا. ٹھیک ہے. جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا نظریہ قوت و طاقت, ایمان, عمل صالح اور صبر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. ابھی کچھ اشارے سے ہیں, ہر بات میں بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن ظاہر ٹائم نہیں ہے تو مطلب جتنا ہو سکے گا. دیکھیں جو بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں نا کہ ہم اس کو چیزوں کو اس طریقے سے ڈائیکاٹمیز میں نہیں دیکھتے کہ ہم کہیں کہ بھئی جیسے قوت بالکل ایک الگ چیز ہے, اس کو حاصل کرنے کے پیمانے بالکل مادی ہوتے ہیں, ان کا مثلا ایمان سے اور دین سے اور آپ کہہ سکتے ہیں اخلاق سے یا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب آپ بالکل الگ کر دیتے ہیں اس کو, یہ قوت کو ایمان سے, عمل صالح سے یا صبر سے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو صبر کو قوت کہا گیا ہے. تو وہ ہے نا کہ جیسے کون سی آیت تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200. تو اب وہاں پہ ظاہر ہے کہ جو ہے 20 صبر کرنے والوں کا ذکر کیا گیا. آپ غور کریں کہ مطلب صبر کرنے والے, اور ذکر کس کا ہو رہا ہے, مطلب قتال کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا صبر بھی اپنی ذات میں قوت ہے. اور مولانا تھانوی کے یہاں بھی یہی ہے کہ دو صورتیں ہوتی ہیں, یا تو قتال ہوتا ہے اگر آپ کے پاس قوت ہے, استطاعت ہے. استطاعت سے مراد بھی استطاعت شرعیہ ہے, نہ کہ استطاعت لغویہ. استطاعت شرعیہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ صرف اس کام کے کرنے پر آپ قادر نہیں ہیں, بلکہ اس کے نتائج جو ہیں اس کو بھی اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں, تب آپ صاحب استطاعت ہیں. صرف ایک کام کرنے پر تو انسان قادر ہوتا ہی ہے. تو ان کے خیال میں جو ساری آپ نے تدابیر نکالی ہیں نا بیچ میں, وہ آگے بھی انشاءاللہ موقع آئے گا تو دیکھیں گے کہ وہ جا کے آپ جو ہے وہ
مثلا گرفتاری دے دیتے ہیں یا اور بہت سے، خیر وہ بالت اختلافی ہیں، وہ پھر ایک الگ موضوع ہے، لیکن بہرحال کہ نان کوآپریشن کا ہے یا بائیکاٹ کا ہے، جو اس زمانے میں تحریکات وغیرہ تھیں، تو ان کا تھانوی کی رائے بہرحال یہ تھی کہ یہ ان میں مسائل ہیں، اور جو مسائل بھی انہوں نے بیان کیے وہ انڈین یہی تھے کہ فلاں فلاں مسئلہ شریعت کا یا فلاں فلاں حکم اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے. مثلا اگر آپ جو ہے وہ اسٹرائک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ رسالہ بھی ہے تلجین العرائق، جیسے آگے میں نے اس کا حوالہ دیا ہے، فی تہجین اسٹرائک، ٹھیک، کہ مثلا یعنی کہ طبیعتوں کو نرم کرنا اسٹرائک کے حجم میں، برائی میں، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی جیسے اگر آپ اسٹرائک کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جبر ہوتا ہے بہت سے لوگوں پر، وہ اپنے دل سے نہیں چاہ رہے ہوتے کہ دکان بند کریں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو کرنی پڑتی ہے. یا مثلا آپ لوگوں کی دکانیں بہت سی جا کے زبردستی بند کر دیتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں شریعت میں جائز نہیں ہیں. تو کوئی ایسی تدبیر اختیار کرنا کسی آپ کے خیال میں جو مقصد ہے، آپ کا جو مقصد بڑا ہے، تو اس کے لیے تدبیر ایسی اختیار نہیں کی جا سکتی جو شریعت میں جائز نہ ہو، جس میں مسئلے ہوں. تو یہ جو آپ نے ایک بنا لیا ہے نا کہ کیونکہ ہمارے نزدیک ایک بڑا مقصد ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ تدبیریں اختیار کر سکتے ہیں بہت سی، اور ان تدبیروں میں پھر ہم بہت سی گنجائشیں بھی نکال لیتے ہیں. اس طرح وہ بات بھی اس زمانے میں کی جاتی تھی کہ بھئی اس وقت کام کرنے کا وقت ہے، مسئلے مسائل کا وقت نہیں. یہ کام کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ تبدیلی لے کے آنی ہے، کوئی انقلاب لے کے آنا ہے، کچھ کرنا ہے. باقی اس کے لیے جو بھی ذرائع اختیار کریں گے وہ ٹھیک ہے، وہ کیے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک تناظر کہ اس کو بھی ان میں سے ہر جز میں جا کے دیکھا جائے، یہ وہی تناظر ہے، ٹھیک ہے، یہ وہی جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ شرعی اور اعتقادی تناظر ہے. تو بہرحال یہ ہمارے ہاں جو ہے نا قوت اور طاقت، یہ ایمان، عمل صالح اور صبر سے الگ نہیں ہے. جس طرح ہمارے ہاں جو ہے علم اور ایمان میں ایک تعلق ہے، یعنی علم ایمان سے بالکل الگ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ہمارے ہاں علم تقوی اور خشیت سے الگ نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ بھئی علم یا علمی گفتگو یا علمی ایکٹیویٹی یا یہ سب چیزیں سے ایک الگ سے ایک چیز ہوتی ہے، وہ ایک الگ ڈومین ہے بالکل. اس ڈومین کا کوئی تعلق انسان کے اخلاق سے یا تقوی سے یا خشیت سے یا ایمان سے نہیں ہے. یہ بھی بالکل جدید تصور ہے، اس کا ہماری روایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ بہت سے دانشور حضرات جو ہیں وہ انہی تصورات کو مطلب برتتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ناقد ہیں جدیدیت کے، حالانکہ سب کچھ انہوں نے وہیں سے لیا ہوتا ہے. پھر ایک بات، جیسے یہ بات نقطہ میرا خیال ہے کسی حد تک واضح ہو چکا ہوگا. اچھا میں ایسی بولی جا رہا ہوں کہ بات مطلب کوئی کنوے بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ جی اچھا اثر، اچھا زیادہ اثر نہ ہو جائے. یہ عام طور پہ گفتگو ہوتی ہے نا ذرا وہ لوگوں کو دیکھ کے ہوتی ہے کہ کس سے بات ہو رہی ہے. تو مجھے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ واضح نہ ہو کہ کون ہے اور کیا ہے، اس وقت تک صحیح طرح بات نہیں ہو پاتی. اس لیے تھوڑی سی بے ربطی سی ہے، بہر اس کو برداشت کریں. تو چوتھا نقطہ ہے جی وہ یہ ہے کہ شریعت صرف قانون نہیں ہے، وہ قانون و اخلاق کا مجموعہ ہے، اور ان میں اصلاً دوئی نہیں ہے. یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں نا، جو شریعت سے مراد جو ہم یہاں لے رہے ہیں وہ صرف قانونی معنوں میں نہیں ہے بلکہ اس میں اخلاق بھی شامل ہے. اور پھر ہمارے یہاں جو ہے قانون اور اخلاق جو ہے نا جیسے مربوط ہیں ایک دوسرے سے، الگ الگ اس طریقے سے نہیں ہے. اور ان میں بالکل دوئی لے کے آنا ہے تصور بھی مغربی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ نقطہ بھی ذہن میں رہے. اس کے بعد جو ہے وہ جو پانچواں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ شریعت پر صحیح عمل کرنے کی نیت ہو تو ایک خاص طرح کی ذہنیت اور شخصیت جنم لیتی ہے جو خدا اور آخرت مرکز ہوتی ہے. اب یہاں جو ہم کہہ رہے ہیں نا صحیح عمل کرنے کی نیت ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رخصتیں اور گنجائشیں نہ نکالنے کی نیت ہو. صحیح اگر ہو نا تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے بہت سی نظاماتی گفتگو بھی شاید نہ کرنی پڑے، یا بہت سی چیزوں کے بارے میں نظریاتی گفتگو کی حاجت نہیں پڑے گی آپ کو. مطلب یہ ایک اہم نقطہ ہے. مثلا اس کی ایک مثال ہے، اگر آپ کہتے ہیں نا میڈیم از دا میسج، جیسے آپ یہ بات کرتے ہیں، ٹھیک. تو اگر آپ بہت انہی فتاوی پر اگر آپ رہیں جو کچھ عرصہ پہلے تک تھے تو یہ اس گفتگو کی آپ کو حاجت نہیں پڑے گی. مثلا اگر آپ کہتے ہیں تصویر حرام ہے، سمپل سی بات ہے، اگر آپ اس پہ رہتے ہیں جو کہ ایک موقف تھا تو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، سب کچھ بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. اور آڈیو کرتے رہیں کچھ، اس سے فرق نہیں پڑنا خاص.
ٹھیک ہے نا, مطلب آڈیو ہے اور چیزیں ہیں, ان سے اتنا کوئی خاص بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اس گفتگو کا کوئی اہمیت نہیں ہے یا اس سے, لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کی اپنی ایک اہمیت ہے, لیکن اگر آپ ایک خاص اس پہ رہتے ہیں اور گنجائشیں اور ہر چیز کو جائز کہنے کی کوشش نہیں کرتے رہتے, تو مطلب بہت سی اور جو بحثیں ہیں ان کی حاجت نہیں رہتی آپ کو. ٹھیک ہے نا. پھر جیسے اس میں ایک اور بات ہے کہ بھئی جب یہ ایک خاص طرح کی شخصیت ہے جو خدا اور آخرت مرکز ہے, تو اس کی کامیابی کے اپنے معیارات ہیں, کامیابی کے, ناکامی کے, تقدم کے, تاخر کے. بھئی دوسرے کیوں آگے چلے گئے, ہم کیوں پیچھے رہ گئے, واٹ وینٹ رانگ. ٹھیک ہے. یا بیلیٹڈ کانشسنس جو خاص طرح کی رہی ہے ہمارے یہاں بر صغیر میں. ٹھیک صحیح ہے. وہ مطلب وہ اسی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے کہ ہمارے کچھ معیارات میں تبدیلی واقع ہو گئی ہے, ہمارے یہاں آگے جانے پیچھے جانے کا مطلب بدل گیا. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ نہیں ہے تو ان کا اپنا ہی ایک الگ معیار ہے, اور وہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات پیچھے رہ جانا آپ کے معنوں میں بالکل برداشت کریں, اس کے وجہ بھی اصل میں ایک دفع مضرت ہو, مطلب کسی ضرر کو دفع کرنا ہو. تو ان کے لیے فی نفسی ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کہ آپ بہت ترقی نہیں کر پائے یا آپ کو پیچھے رہ گئے, کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے وہ پیچھے رہ جانے اور آگے رہ جانے کے اپنے الگ کچھ معیارات ہیں. وہ آخرت مرکز ہے, خدا مرکز ہے. تو آپ خود دیکھیں نا, جہاں بھی جو مسئلہ ان جن لوگوں نے بھی اس طریقے کی باتیں کی ہیں, آگے پیچھے رہ گئے اور یہ ہو گیا وہ آگے نکل گیا, وہ سب لوگوں کے ہاں دین کا بھی ان دی اینڈ مقصد یہی ہوتا ہے کہ دین کا غلبہ ہو یا ایک خاص طرح کے سماج پیدا ہو اس کے نتیجے میں, اور دنیا میں جو ہے وہ پتہ نہیں کون سی جنت قائم ہو جائے. تو دین بھی اسی لیے آیا ہے. ٹھیک ہے نا. یا دین اصلاً ظلم ہی کے خاتمے کے لیے آیا ہے دنیا میں. تو وہ دین کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ دین کو دیکھ ہی رہے ہیں کہ دین اصل میں جو ہے وہ مطلب آپ کہیں کہ بھئی اصلاح اعمال ہے اور اصلاح عقائد ہے بنیادی طور پر, اور اس کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے اور آخرت میں کامیابی ہے بنیادی طور پر. اصل مقصد تو یہی ہے. باقی ظاہر ہے کہ بہت سی جو احکامات ہیں وہ دنیا سے متعلق ہیں, دنیا کی بہت سی چیزوں سے متعلق ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے, اور اس کے برکات بھی ہوتی ہیں, اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کے برکات یا فوائد کی بنیاد پر جو ہے آپ فیصلے نہیں کرتے یا ان کو اصل قرار نہیں دے رہے. اصل میں تو اللہ کا حکم ہے. تو حکمتیں ایک الگ بات ہے, لیکن حکمت کی بنیاد ہی پر آپ پورے دین کو بیان کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ اس سے بھی کچھ مسائل پیدا ہوتا ہے. بہرحال تو یہ جو اگر اس پہ صحیح ہو تو ایک خاص شخصیت جنم لیتی ہے جو خدا اور آخرت مرکز ہوتی ہے. اس کے بعد چھٹا نقطہ یہ ہے کہ دفع مضرت جلب منفعت پر مقدم ہے. بھئی شور کیوں نہیں ڈال رہے آپ, آگے بڑھ کر اقدام کیوں نہیں کر رہے, جدید تدابیر کیوں نہیں اختیار کر رہے ہیں جی. تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ جو ہے دفع مضرت ہے وہ جلب منفعت پر مقدم ہے. بہت سے جو شور ڈالنے والے کام ہیں, بہت سے آگے بڑھنے والے کام ہیں, بہت سے جدید تدابیر کو اختیار کرنے والے کام ہیں, ان سب میں کچھ مسائل ہیں, اور بہت سی جگہوں پہ تو سیدھے تک گناہ میں انسان ملوث ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مطلب آپ ظاہر اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں, یعنی دفع ضرر مقدم ہے اصل میں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے, آپ کو ان دی اینڈ کوئی اجتماعی فائدہ بھی ہوگا, لیکن تب بھی اس کو اختیار نہیں کیا جائے گا. اس طرح مطلب کچھ لوگوں کے یہاں بھی قوت کا حصول بہت ضروری ہے. اب قوت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ وسائل اختیار کیے جائیں گے. وہ وسائل سارے کے سارے ظاہر ہے کہ جدید ہیں, وہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ مثلا پوری ریسٹرکچرنگ نہ کریں سوسائٹی کی, اور ایک خاص طرح کی انڈسٹریلائزیشن نہ ہو, اور ٹھیک ہے نا, پورا وہ اس کے بغیر جو ہے ترقی نہیں ہوگی, اس کے بغیر قوت حاصل نہیں ہوگی آپ کو. اب مسئلہ ہے کہ جو سب آپ کریں گے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ان دی اینڈ. مطلب اس سے مطلب کیا کوئی مومن انسان پیدا ہوں گے؟ وہ ظاہر ہے کہ بالکل جدید لوگ ہوں گے نا. تو ہو سکتا ہے مسلمان قوم تو غالب ہو جائے, لیکن مسلمان کسی کام کے نہیں رہیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک اصل جو فوکس ہے وہ مسلمان قوم پر ہے, اس کی ترقی پر ہے. تو یہ بھی ایک بات ہے, اہم بات. بہرحال اب اگلا ہے کہ سماجی, سیاسی اور تاریخی تبدیلیاں یقیناً اہم ہوتی ہیں, لیکن ثوابت پر اساس رکھنے والا تجزیہ اپنا پورا زور ان پر نہیں ڈالتا. تو یہ اہم بات ہے کہ ہوتی ہیں تبدیلیاں ہوتی ہیں, سماجی, سیاسی اور تاریخی تبدیلیاں بہت اہم ہوتی ہیں, لیکن ہم کہہ رہے ہیں ثوابت پر اساس رکھنے والا. تو یہاں مراد وہی ہے, ہم نے دو تناظر بنیادی طور پر قائم کیے ہیں نا, تو اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک مستقل ہے, ایک اساسی ہے, اس میں تبدیلی نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. دوسرا جو ہے مستقل بدل رہا ہے, کیونکہ وہ معروض آبجیکٹ سینٹرڈ ہے, اور معروض کیونکہ مستقل بدل رہا ہے, وہ تبدیلی آ رہی ہے, صورتحال بدل رہی, تو وہ اہم ہے. لیکن تو وہ ان کا توجہ ساری اس پر ہوتی ہے, اصل میں ثوابت پر ہوتی ہے. تو اب یہ نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں بہت دفعہ, کہ جو آگے بھی آئے گی, کہ مطلب وہ جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, جو کچھ باتیں بتا رہے ہیں, ان کی اپنی ایک اہمیت ہے, لیکن بہرحال اس پورے کو ادھر ہی پیش کیا جائے گا.
اس کے نتائج کو، اس کے حاصلات کو اسی تناظر پر پرکھا جائے گا. میزان بہرحال یہی بنے گا، مرکز پر یہی رہے گا. یہ جو ایک بڑا المیہ ہے ہمارے جدید دور میں کہ مرکز پر وہ چلا گیا، جو دوسرا تناظر ہے وہ مرکز پر چلا گیا، اور یہ جو ہے جیسے ایک سائڈ پر ہو گیا. اس سے بہت سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اب پھر جیسے آگے ایک ہم جو ہے وہ اب لواحق ہیں یا مبادیات خصوصی ہیں، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھانوی پر جو ہم نے اپلائی کیا ہے انہی چیزوں کو وہ ہیں. اس میں ہم 5 بنیادی نکات ہیں. ایک تو یہ کہ تھانوی کے ہاں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی کا اصول پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آتا. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک اصل میں یہ ایک اصول ہے، اور اس کے اگر بلکہ بہتر ہے اس کو تھوڑا سا نا پڑھ لیا جائے، وہاں سے واضح ہو جائے گا. آپ کھول لیں جو ہے نا آگے اسلام اور ترقی، جو تیسرے صفحے پہ ہوگا میرے خیال ہے، رسالہ آگے لکھا ہوا. تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی لوگ کہتے ہیں کہ علماء اسلام ترقی سے روکتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ الزام صحیح نہیں، بلکہ عام طور پر لوگ تو عقلی طریقے سے ترقی کو ضروری ثابت کرتے ہیں، اور میں اسے شرعی فرض کہتا ہوں. حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. تو کہہ رہے ہیں کہ ہر قوم کے لیے قبلے کی ایک جہت مقرر ہے جس کی طرف وہ منہ کرتی ہے، تو تم ایک دوسرے سے بھلائیوں میں آگے بڑھو. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. تو ہم کو تو استباق یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم ہے، اور یہی ترقی ہے. ترقی کی ضرورت قرآن شریف سے ثابت ہے، بلکہ فاستبقوا تو امر کا صیغہ ہے جو فرض ہونے کا تقاضا کرتا ہے. بس یہ کہا جائے کہ اسلام میں ترقی کرنا فرض ہے، اب کس کی مجال ہے کہ ترقی سے روک سکے؟ لہٰذا علماء پر یہ الزام بالکل تہمت ہے. قرآنی فرض سے کون روک سکتا ہے؟ بس فرق اس قدر ہے کہ اور لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ دوسرے قوموں کے قدم بقدم چل کر ترقی کرو، اور علماء یہ کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن کہے اس طرح ترقی کرو. اب آگے وہ بات کر رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ جو تدبیریں یورپ اور غیر قوموں نے اختیار کی ہیں ان کا دنیاوی کامیابی میں کوئی اثر ہی نہیں. ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ مسلمانوں کو ان تدبیروں سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمانوں کے لیے ان تدابیر کے اثر کرنے میں ایک رکاوٹ ہے، اور وہ رکاوٹ ان کا گناہ اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہے. اور یہ رکاوٹ کافروں میں نہیں ہے، کیونکہ ان پر جزئی عملوں کی ذمہ داری ہی نہیں ہے، وہ جزیات کے مکلف ہی نہیں ہیں، وہ تو باغی ہیں. تو ان کے ساتھ معاملہ اور طریقے سے ہوگا، کیونکہ وہ مطلب ان کو کسی خلا کام کرنے سے گناہ نہیں ہوتا، نماز نہ پڑھنے سے گناہ نہیں ہوگا ان کو، ہمیں ہوگا مثلا، تو وہ تو ہیں ہی باغی، ان کا معاملہ ہی الگ ہے. ان پر تو ایمان لانے کی ذمہ داری ہے، اور ایمان نہ لانے اور کفر کرنے پر ہی ایسا سخت عذاب ہوگا جس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں. خیر اس کو پڑھنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی پھر وہ آگے جیسے کہہ رہے ہیں اگلے اس پہ کہ جب یہ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہیں تو ان کو کامیابی ہوا نہیں کرتی. مطلب کن کو؟ مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ ان تدبیروں میں سے اثر کو دور کر دیتے ہیں تاکہ اس مخالفت کی سزا دنیا ہی میں بھگت لیں مسلمان. ان کی بات ہو رہی ہے. ہر قوم کی ترقی اور کامیابی کا طریقہ الگ ہے. یہ ضروری نہیں کہ جو طریقہ ایک قوم کو فائدہ دے وہ سب کو ہی فائدہ دے. اور اگر ہم مان بھی لیں کہ تدبیریں ہمیں بھی فائدہ دیں گی، تب بھی خداوندی احکام کی پیروی فرض ہے، اور ان ناجائز تدبیروں کا اختیار کرنا ہرگز روا نہ ہوگا. دیکھیے شراب جوئے اور سود میں بھی نفع ہے. بہرحال یہ آگے بتا رہے ہیں. تو بلکہ جو بات ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ بنیادی طور پر بات یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جو ضروری نہیں کہ جو طریقہ ایک قوم کو فائدہ دے وہ سب کو فائدہ دے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے بات بنیادی وہ اصول سے ہم کہہ رہے ہیں کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ یہاں معاملہ الگ ہے. اور اگر آپ اس اصول کو سمجھ لیں تو بہت سے تجزیوں کی، بہت سے آپ کہہ سکتے ہیں حکمت عملیوں کی، تدابیر کی جڑی کٹ جاتی ہے، کیونکہ وہ اس اصول پر ہیں کہ وہ کامن ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ تو اس کا وہ پورا تجزیہ ہے ہی اس اصول پر کہ وہ ایک کامن چیز ہوتی ہے اور وہ سب کے لیے ہے. وہ ظاہر ہے کہ اگر ہم یہ دریافت کر لیتے ہیں کہ ان کو ترقی کس ذریعے سے ہوئی اور ہم بھی وہ اختیار کر لیتے ہیں تو ہمیں بھی ہو جائے گی، کیونکہ ان تدابیر میں یہ تاثیر ہے کہ ترقی اس کے ذریعے ہوتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ تدابیر بہت سی وہ ہیں جن میں گناہ ہے، تو ان کو تو ہو سکتی ہے، تمہیں کبھی نہیں ہوگی. تو یہ دیکھو نہیں بات نہیں، یہ بنیادی بات ہے بہت. اور اگر یہ سمجھ لی جائے تو واقعی بہت سے جو چیز مطلب باتیں ہیں وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو یہ پرنسپل پوزیشن ہے یہ والی جو ہے نا. پھر اگلا نقطہ یہ ہے کہ تھانوی کے ہاں استعمار کو براہ راست موضوع نہیں بنایا گیا، بلکہ استعمار کے علمی و فکری اثر یعنی جدیدیت کو بعنوان نیچریت موضوع بنایا گیا.
اور اس نیچریت کے نتیجے میں مسلمانوں کے عقائد و اعمال میں جو خرابی در آئی، جو انقلاب آ گیا، اس کی اصلاح کی کوشش کی گئی. یعنی ایسا نہیں، پھر وہی بات کہ ظاہر ہے کہ وہ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ آ گئے یا کیا ہوا، کیا فینومینا تھا، اس کے پیچھے کیا صورتحال تھی، کیا اقدار، کون سے اقدار تھیں، کون سے افکار تھے. اصل بات یہ ہے کہ بھئی اس کے نتیجے میں کیا مسئلے پیدا ہوئے ہیں، کون سے علمی اور کون سے عملی مسئلے پیدا ہوئے ہیں، اور ان علمی اور عملی مسائل میں شریعت کیا کہتی ہے اور ان کی اصلاح کس طریقے سے ہو سکتی. تو وہ ظاہر ہے جدیدیت کا لفظ بھی اس طریقے سے استعمال نہیں کیا، مطلب نئی تہذیب کا کیا ہے، نیچریت کا کیا ہے، خیالات جدیدہ، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن جدیدیت کا لفظ اس طریقے سے نہیں ہے. تو اب وہ نیچریت ہے. تو نیچریت میں اگر آپ دیکھیں تو وہی ہے، جس طرح ایک ہم مناتے ہیں نا خدا آخرت روح، تو خدا سے انسان پر شفٹ ہو گئے، آخرت سے جو ہے وہ کائنات یا دنیا پر شفٹ ہو گئے، اور روح سے مادے پر شفٹ ہو گئے. تو یہ تین بنیادی تبدیلیاں آئیں، اس کو جدیدیت ہے، اس کا آغاز ہے. تو نیچریت میں بھی یہی ہے، نیچریت میں بھی انسان، کائنات اور مادہ سینٹر میں ہے. ٹھیک ہے. اور تو اس پہ ظاہر ہے کہ جو ہے ایک اور بات آگے کی ہے، جو انقلاب آ گیا اس کی اصلاح کی کوشش کی گئی. تو ایک رسالہ ہے اصلاح انقلاب امت وہاں تھانوی کا. تو وہاں بات یہ ہے کہ انقلاب تو آ چکا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے. مطلب وہ معاملہ الٹ ہے، عام طور پہ تو ہوتا ہے نا کہ انقلاب لانا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انقلاب تو آ گیا ہے، یعنی کہ اعمال میں اور عقائد میں انقلاب آ چکا ہے، یعنی خرابی آ چکی ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے. اور پھر نیچریت کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ خاص طرح کی جو سائنس پرستی یا فطرت پرستی یا مادہ پرستی تھی، اور اس میں خاص طور پہ انتباہات میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں بہت زیادہ، یعنی کہ خاص طور پہ سائنس اور جو سائنسی ذہن ہوتا ہے اس میں اس کے بارے میں یہ کہنا کہ بھئی جو بہت سی سائنٹیفک تھیریز ہوتی ہیں، سائنسی نظریات ہیں، وہ قطعی بالکل نہیں ہوتے، وہ تخمینی اور ظنی ہوتے ہیں. اس وقت کی بات کرنا بہت بڑی بات تھی. مطلب یہ جو 1909 میں لکھا گیا رسالہ، اس وقت کی بات کرنا واقعی. بعد میں فلاسفی آف سائنس ہے، اس کی پوری وہ ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں بہت عام سی ہو جاتی ہیں. لیکن اس وقت یہ کہنا ہے کہ یہ سب ظنیات ہیں، تخمینیات ہیں، قطعی نہیں ہے. جو قطعی اور ظنی کا جب بھی وہ ہوگا تو قطعی کو فوقیت دی جائے گی. تو یہ بڑی بات تھی اس وقت کرنا. اور یہ بالکل اصول بالکل واضح ہے تھانوی کے ہاں، اس میں کوئی مطلب کسی قسم کی وہ نہیں ہے، کوئی اشتباہ ہو یا کوئی ہلکی سی نرمی ہو، نہیں. اور جگہوں پہ نظر آتا ہے ہمیں، یعنی اور بہت سے علماء کی تحریروں میں بھی، اور ظاہر ہے کہ پھر ندوہ کے فارغین کے تو ہاں بالکل واضح ہے کہ وہاں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ اس طرح سے نہیں دیکھ رہے اس کو بالکل بھی. وہی کچھ اثرات ہیں سر سید کے، اور اس میں وہ خاص طرح کی فطرت کے حوالے سے اور سائنسی مطلب قوانین کے حوالے سے قطعیت کا تصور ہے. تو بہرحال اس کو موضوع نہیں بنایا ڈائریکٹلی، جدیدیت کو بنایا بعنوان نیچریت، اگر آپ دیکھیں تو. پھر اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شریعت اساس تناظر بھی اپنی پوری تفصیل اور جزیات اور تفریعات کے احاطے کے ساتھ حضرت تھانوی کے ہاں نظر آتا ہے. یعنی بھئی ہر جزیے میں جا کے، ہر فرع میں جا کر شریعت کا حکم بتلایا. ٹھیک ہے. مطلب جیسے اگر آپ مثالیں دیکھیں، جیسے ایک تو میں نے مثال دی آپ کو، یہ جو اسٹرائک والا مسئلہ ہے اس میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے پھر جیسے الروضۃ النادرہ فی مسائل الحاضرہ، جیسے آگے اس کا حوالہ بھی دیا ہے. تو یہ رسالہ ہے جس میں تمام جو اس وقت کی تحریکات تھیں ان کے حوالے سے جو ہے کچھ مسائل پوچھے گئے. اس میں ظاہر ہے کہ یہ بہرحال ایک اختلافی موضوع رہا ہے کہ ایک طرف مدنی تھے اور شیخ الہند تھے، اور ایک طرف تھانوی تھے، ان میں کچھ اختلافات تھے. لیکن بہرحال وہ اختلافات اجتہادی تھے، اور اس میں جو ہے وہ بات آگے بڑھ کر جو ہے وہ سب و شتم تک یا بہت کوئی بدتمیزی تک نہیں پہنچی. وہ بات جو سارا کام خراب ہوتا ہے وہ تو بعد میں جو اساغر ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو پیروکار ہوتے ہیں وہ پھر بہت کام خراب کرتے ہیں. لیکن بہرحال اس وقت اس طریقے سے یہ مسئلے نہیں تھے. لیکن بہرحال یہ ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ جو خاص تناظر ہے نا، یہ اس کے خاص اظہار مولانا تھانوی کے ہاں ہوا ہے کہ ہر وہ اور جگہوں پہ نظر اس طریقے سے ہمیں نہیں آتا. مگر ان کے ہاں بھی ہے ظاہر ہے، لیکن جس شان کے ساتھ یہاں ہوا ہے وہ نہیں. پھر اس کے لیے ہے کہ جیسے بائیکاٹ ہے، نان کوآپریشن ہے، اس پہ بھی جا کے ہر کے اس میں کیا کیا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے، کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے. جیسے کہا کہ بائیکاٹ کے بارے میں کہ فی نفسی ہی تو وہ مباح ہے، لیکن اس میں فلاں عوارض ہیں جس کی وجہ سے اس میں مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن فی نفسی مباح مسئلہ نہیں ہے کوئی اس میں. پھر اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تقسیم کار کا اصول، کہ ماہرین سیاست و جدید علوم اپنے حاصلات علماء کے سامنے پیش کرے اور ان سے جو ہے اصولی، شرعی اور اعتقادی رہنمائی لیں. یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ بہرحال ہر کام سب کے کرنے کا نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے. بہرحال کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں خاص جو کچھ کام کرتے ہیں اور کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں.
تو چاہے ماہرین سیاست کے ہوں یا جدید علوم کے ماہرین ہوں یا ایک خاص طور انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو جدیدیت اور استعمار والے مباحث ہیں ان کے ماہرین ہوں، ٹھیک ہے، وہ سب بھی بہرحال پیش جو ہیں اپنے حاصلات وہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. اور لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہو گیا ہے کہ بھئی وہ دانشور جو ہیں وہ اس قابل نہیں سمجھتے. میں خود سن رہا تھا، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی جو جن لوگوں کو یہی نظر نہیں آیا کہ ان کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھ ہو گیا یا اتنا کچھ ہو گیا، تو وہ ہم ان پر یہ اعتماد کیسے کر لیں کہ انہوں نے دین ہم تک صحیح پہنچا دیا ہوگا. جو اتنے مطلب جاہل تھے، ان کو یہی نظر نہیں آ سکا، وہ ایک حالت انکار میں تھے، تو یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے ہم تک دین صحیح پہنچا دیا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ پھر یہ وہی بات ہوگی نا. اب اس کو اس طرح دیکھیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بات وہاں بھی آئے گی. جب اتنے بیوقوف جاہل ہیں تو ظاہر ہے وہاں بھی کوئی ڈنڈی ماری ہوگی انہوں نے. مطلب ان کو دین صحیح سمجھ آ گیا، یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں جب وہ صورت حال ہی کو نہیں سمجھ پائے. تو بہرحال یہ بہت خطرناک بات. پھر جو 5واں پوائنٹ ہے جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ مولانا تھانوی کے ہاں اپنے زمانے میں رائے تصورات و نظریات کے اثرات بالکل نظر نہیں آتے. مطلب آزادی ہے، ترقی ہے، کچھ آگے اقتباسات ہیں وہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگر ٹائم ہوا تو. یا پھر اگر خاص میں جمہوریت ہے، مطلب جمہوریت تو سب کے سروں پہ سوار تھی اس وقت نا، ٹھیک ہے، بالکل جیسے سب کے سروں پہ سوار تھی تقریباً. تو یہاں پہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں تو مخصوص شخصی حکومت ہے، مطلب وہ کسی قسم کی وہ کر ہی نہیں رہے کہ نہیں یہ بھی نہیں ہے، دونوں ہو سکتی ہیں. وہ اسی سے بات کر رہے ہیں کہ شخصی حکومت ہی اصل ہوتی ہے. جمہوریت تو احمقوں کی حکومت ہے جو ایک احمق کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اور جیسے ابھی دیکھتے ہیں نا آگے اقتباسات جو ہیں، جو پہلا اقتباس ہے وہ ذرا دیکھیں. کہہ رہے ہیں کہ نظام عالم بدوں اس کے قائم نہیں ہو سکتا کہ مخلوق میں بعض تابع ہوں اور بعض متبوع ہوں. آزادی مطلق سے فساد برپا ہوتے ہیں، اس لیے یہاں آ کر ان کو اپنے دعوی آزادی سے ہٹنا پڑتا ہے. ان کو سے مراد وہ ہے جو آزادی مطلق کا دعویٰ کرتے ہیں. اور شریعت کو کبھی اپنے دعوے سے ہٹنا نہیں پڑتا، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی تابعیت و متبوعیت کی حامی ہے اور آزادی کا سبق سکھاتی ہی نہیں، اول ہی دن سے نبی کے اتباع کا حکم دیتی ہے، جس سے تمام مخلوق کو ایک کا تابع کر دیا گیا ہے. یہ مس پرنٹنگ ہے شاید. پھر آگے ترقی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی خوب سمجھ لیجیے ترقی کے 2 درجے ہیں، ایک وہ جس میں دین کا ضرر نہ ہو اور دوسرے وہ جس میں دین کا ضرر ہو. علماء پہلی ترقی کے حامی ہیں اور دوسری ترقی کے ماہی ہیں، مٹانے والے ہیں. جیسے گورنمنٹ کو باوجود یہ کہ دنیاوی ترقی کا حامی کہا جاتا ہے اور وہ اس کی حمایت کرتی ہے کہ رعایا ترقی کرے، مگر ترقی کی حمایت کے باوجود یہ کہ گورنمنٹ ہی کا قانون ہے کہ ڈکیتی بڑا جرم ہے، حالانکہ وہ بھی ترقی ہے. اور ترقی بھی کیسی کہ ایک رات میں آدمی مالا مال ہو جائے، مگر گورنمنٹ اس ترقی کی حامی نہیں بلکہ ماہی اس کو ختم کرنے والی ہے. صاحب یہی قاعدہ تو علماء نے اختیار کیا ہے، بعض قسم کی ترقی کے حامی ہیں اور بعض ترقی کے ماہی ہیں. یعنی جو ترقی دین کے لیے مضر نہ ہو اس کے حامی ہیں اور جو مضر ہو اس کے ماہی ہیں. بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک ہی بات اگر علماء کریں تو وہ مردود اور وہی بات گورنمنٹ کرے تو مقبول. بات تو دونوں جگہ ایک ہی ہے، مگر حیرت ہے کہ ایک جگہ مقبول ہو اور ایک دوسری جگہ مردود ہو. پھر آگے کچھ کتابیں ہیں، میرے ذہن میں تھا کہ وہ انتباہات پہ زیادہ الگ سے کچھ کریں گے، لیکن بہرحال ٹائم کچھ کم ہی ہے. پہلی تو خیر انتباہات المفیدہ ہے. اس پہ کچھ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ بنیادی طور پہ اس زمانے میں آپ 1904 میں تقریباً ان کی شبلی کتاب علم الکلام اور الکلام جو ہے وہ آ چکی تھی، اور وہاں تھانوی کی جو کتاب ہے 1909 میں لکھی گئی ہے الانتباہات، اور وہ بھی علی گڑھ کے طلبہ ہی اس کی وجہ بنے تھے. اصل میں سفر ہوا تھا تو وہاں پہ کچھ انہوں نے کہا کہ طلبہ میں مجھے نظر آیا کہ بھئی ان میں کچھ جو ہے وہ سوالات بھی ہیں اور ان میں جو ہے وہ کچھ طلب بھی ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھیں اور اپنے مسئلے حل کریں. پھر میں نے سوچا کہ میں پھر ایک کتاب جو ہے کچھ اصول جیسے لکھ دوں اور ان اصولوں کا انطباق کچھ مسائل پہ کر دوں اور جدید جو شبہات پیش آتے ہیں بہت سے ان کا جواب دے دوں. تو کتاب بہرحال بہت کام کی ہے، اور وہ مان رہے ہیں شروع میں کہ بھی کلام جدید کی تدوین کی حاجت ہے، لیکن یہ مسئلہ بات کہ کلام جدید سے مراد کیا ہے پہلے یہ واضح کرتے ہیں. اور جو ایک جدید علم الکلام کا جو ایک نعرہ لگ رہا تھا بہت زیادہ، اور جو ہم نے پہلے ہی بات کی نا کہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جو مثلا یہ نہیں کہ اصول اور فروع میں عقل کا استعمال کس طریقے سے ہوتا ہے، کہ اصول میں ہوتا ہے فروع میں نہیں ہوتا. تو جدید علم الکلام سارے کا سارا جو ہے وہ یہی تھا کہ فروع میں عقل کو استعمال کیا جائے اور اصول میں تو بس وہ ماننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
تو وہاں تھانوی نے یہ واضح کیا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہے بالکل بھی، کہ اصل میں جو عقل ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ متعلق استدلال عقلی پورا ایک انتباہ ہے جو آخر میں ہے اس کتاب کے، یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی اس استدلال جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے اور کہاں نہیں ہوتا، اور کیا کیا مسائل ہیں. مثلا استقراء کو لوگ عقلی استدلال سمجھتے ہیں، مطلب کہہ رہے ہیں آج کل لوگ استقراء کو عقلی استدلال سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو ہے بہت سے دوسرے ضنی چیزوں کو عقلی سمجھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اصل میں تو کچھ اصول ہیں، اصول جو ہیں وہ قطعی ہیں، اور وہ قطعی جو ہوتے ہیں وہ اسی بنیاد پہ ہیں کہ مثلا قانون تناقض ہے، تو قانون تناقض کی بنیاد پر جو بھی اصول عقل بنائے گی جو جن کا تعلق اس قانون کے ساتھ قطعی ہوگا نسبت، تو تمام کے تمام قطعی ہوں گے. تو انہی اصولوں پر انڈین عمارت کھڑی ہوتی ہے علم الکلام کی، ٹھیک ہے نا. مطلب ان اصولوں سے پھر آپ ثابت کرتے ہیں توحید اور نبوت کا امکان، اور جو ہے پھر معجزات سے نبی کو مانا جاتا ہے کہ نبی ہے، پھر نبی جو بتاتا ہے اس کو پھر مان لیا جاتا، ٹھیک ہے نا. مطلب یہ پورا تھا، اور لیکن اس کو پھر چھوڑ دیا گیا، اور جدید علم الکلام میں جو ہے وہ فروعات میں عقل کو بہت زیادہ دخل دیا گیا، یعنی کہ ہر فعل میں کہ بھئی یہ مطابق عقل ہے، خلاف عقل ہے وغیرہ. بہرحال اس میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ بھئی بہت سے شبہات جو ہیں وہ جدید ہیں، اور کچھ شبہات جو ہیں وہ ہیں تو وہی پرانے، بس ان کی شکل نہیں ہے. تو اس اعتبار سے آپ جو کچھ جدید اور کچھ پرانے جن کا صورت نہیں ہو گئی ہے ان کو اب جو حل کرنے کا پورا جو میں منہج پیش کر رہا ہوں، یا تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایک علم کلام جو ہے وہ جدید ہے. پھر انہوں نے 7 جو ہیں اصول موضوعہ بیان کیے ہیں، اور وہ 7 کے 7 اصول جو ہیں وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ عقلی اصول ہیں. وہ 7 کے 7 اصول ان دی اینڈ ان کا تعلق وہی جو ہم نے کہا کہ کچھ عقلی قطعیات سے تعلق ہے، ٹھیک. اور پھر انہی اصولوں کی روشنی میں وہ تمام مختلف مسائل پر ان کا انطباق کرتے ہیں، اور جو شبہات پیش آتے ہیں ان کا جواب دیتے ہیں. اور پھر اس میں خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس وغیرہ اور سائنسی نظریات کا جو غلغلہ تھا، فطرت اور مادہ، فطرت کہنا، اور پھر یہ کہ فطرت قوانین کو اٹل کہنا، جو سر سید کے اثرات تھے، اس کی انہوں نے بہت کلاس لی ہے اور بہت اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. اور یہ بھی اس زمانے میں بڑی بات تھی، مطلب اس وقت چیزیں اتنی، مطلب سائنس کا واقعی بہت اثر تھا. وہ تو بعد میں کچھ چیزیں ایسی آئیں جن میں کہا گیا کہ پھر جو کچھ تھوڑی سی ریلیٹیوٹی پیدا ہو گئی اس میں نظریات میں. پھر جیسے وہ یہ کہ پھر کہا کہ ایک اہم اس میں بھی انتباہ ہے کہ معاملات و سیاسیات جو ہیں وہ بھی دین و شریعت کے جز ہیں، شریعت اور دین کا جز ہیں، وہ صرف تمدنی معاملات نہیں ہیں. یہ بھی ایک اہم تقسیم ہے کہ بہت سے اس طرح کی چیزوں کو جب ہم تمدنی معاملات ہی سمجھتے ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ مطلب انسانوں کے تمدن سے ہے، انسانوں کے جو دوسرے بہت سے معاملات ہیں ان سے ہے، اور وہ دائرے کے شریعت کے دائرے سے آزاد ہیں. تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اگر کوئی فوری حکم کسی چیز کے بارے میں نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شریعت سے آزاد ہے، ٹھیک ہے. اس کو بھی دیکھا اسی کے تحت جائے گا ان دی اینڈ. تو یہ ہے. پھر ایک رسالہ جو ہم نے اگلا یہاں پہ نقل کیا ہے وہ الردۃ النادرہ فی مسائل الحاضرہ، وہی سیاست حاضرہ سے متعلق اس زمانے کی جو تھے تحریکات جو تھی، وہ تحریک خلافت بھی تھی، اور جو ہے وہ ترک موالات تھی، اور نان کوآپریشن ہے، بائیکاٹ ہے، اسٹرائکس ہیں وغیرہ، ان کے متعلق بہت سے مسائل. پھر اسلام اور ترقی رسالہ جس کا ابتدائیہ میں نے یہاں پہ دیا ہے، اس کا ابتدائیہ ہے، تو میں آگے لکھا ہے کہ ترقی کا متبادل بیانیہ. تو جیسے وہ ترقی کا ایک آلٹرنیٹ بیانیہ پیش کر رہا ہے نا کہ ترقی کا اصل مطلب کیا ہے. پھر ایک اور جو رسالہ ہے اس کا ذکر بھی آ چکا ہے کہ اصلاح الخیال، کہ جو بہت سے ایک صاحب تھے جو متاثر تھے خیالات جدیدہ سے، تو انہوں نے کچھ شبہات پیش کیا تھانوی کے سامنے. انہوں نے ہر شبے کا جواب جو ہے وہ اسی جو ہم نے کہا اس تناظر کی روشنی میں دیا، اور دوسرے تناظر میں جانے کی کوشش نہیں کی. اور وہ کوشش نہ کرنا بھی ایک حکمت سے ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. آپ ایک بیان کر رہے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے ہوا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں اس طریقے سے ہوا، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. آپ کا یہ اصول ہے اصل میں، وہ کہیں گے نہیں اصل میں اصول یہ ہیں، پھر وہ اختلاف ہو جائے گا. تو وہ اس جگہ گئے ہی نہیں. انہوں نے کہا یہ ایک زائد مبحث ہے، انہوں نے وہیں روک دیا اس کو. وہ اصل چیز پہ لے آئے، یہ بتاؤ کہ مثلا فلاں فلاں بات میں مسئلہ ہے یا نہیں ہے. تو اگر مسئلہ ہے پھر بھی تم کہتے ہو اس کو کر لیں کیونکہ اس سے سلطنت حاصل ہوگی، تو پھر اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں سلطنت زیادہ عزیز ہے خدا سے مثلا، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے نتائج نکلتے ہیں. پھر ہاں واقعی یہ تو ہو رہا ہے. تو بعض اوقات وہ لوگ بھی نہیں سوچ رہے ہوتے کہ معاملہ اس طرح کا ہے. تو پھر ایک رسالہ جو ہے وہ دعات الامہ و ہدات الملہ ہے. وہ جیسے ملت اسلامیہ کی بقا کے لیے ایک لائحہ عمل دیا انہوں نے، اور کہا کہ بھی کچھ لوگ ہیں جن کو اٹھنا چاہیے اور جو ہے وہ امت کی رہنمائی کرنی چاہیے. پھر آج کل کی سیاسی تحریکات کے متعلق نقطہ نظر، یہ ایک رسالہ ہے
اور اس میں وہی ظاہر صاحب جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں وہی ہے. پھر الامتناع عن السبا ایک رسالہ نہیں ہے 2 صفحے کا ایک ہے, یہ بہت خوبصورت طرح سے ایک انہوں نے امیج بنائی ہے, اور وہ اپنے موقف کو سمجھانے کے لیے اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے وہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی کچھ شیر اور بھیڑیے لڑ رہے ہیں آپس میں, اور 3 حضرات جو ہیں وہ ان کے پاس گزرتے ہیں. اب ان میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کیسے تعامل کیا جائے. تو ایک کہتا ہے کہ بھئی لگ رہا ہے کہ بھیڑیے زیادہ ہیں, شیر ایک ہے, تو بھیڑیوں کا ساتھ دیا جائے تاکہ جب بھیڑیے شیر پر قبضہ کر لیں تو ہمارے ساتھ دینے کی وجہ سے پھر ہمیں کچھ نہ کہیں. دوسرا کہتا ہے نہیں, شیر ہوتا ہے تو وہ بھیڑیے تو کچھ نہیں کر سکیں گے, تو بہتر ہے کہ شیر کا ساتھ دیا جائے اور بھیڑیوں سے لڑائی مول لی جائے, کیونکہ انڈین غالب شیر نہیں آنا ہے. تیسرا کہتا ہے کہ بھئی ہم بہتر یہی ہے کہ اپنی حفاظت کی جائے اور اپنا راستہ لیا جائے, یہاں سے نکل لیا جائے اور اپنے حفاظت کا بندوبست کیا جائے. یہاں تھانوی نے سے اپنا موقف جو تحریکات کے حوالے سے تھا وہ اس مثال سے سمجھایا ہے کہ جو پہلے لوگ تھے وہ کیا ہے, مطلب انگریز یہاں پہ کیا ہے, وہ ہے شیر, اور جو بھیڑیے ہیں وہ ہندو ہیں. جی ہندو, مطلب مراد ہے کہ جو برادران وطن تھے اس وقت وہ مراد ہیں, جو مل کے ایک استعمار کے خلاف لڑائی ہو رہی تھی نا اس میں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی 2 موقف تھے نا, ایک تو یہ تھے کچھ لوگ جو انگریز کا ساتھ دے رہے تھے واضح طور پہ, اور کچھ وہ تھے جو کہتے ہیں کہ ان کا خیال یہ تھا, بہر علماء تھے بڑے اس میں, تو خیال تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کے ہمیں کم از کم ان کو باہر نکالنا چاہیے. اور تیسرا جو تھانوی نے اپنے بارے میں بتایا وہ یہ تھا کہ میرا جو ظاہر ہے کہ بتایا نہیں کہ میرا کیا ہے, بس یہ مثال دے کے وہ نکل گیا آگے. وہ یہ تھا کہ بھئی یہاں سے نکل لیا جائے اور اپنی حفاظت کا بندوبست کیا جائے, کیونکہ ان دونوں میں سے کچھ بھی, اور اگر ہم کسی ایک کا ساتھ دیں, ہے تو انڈین وہ وحشی, تو ساتھ دینے کا مطلب بھی یہ نہیں کہ ہمیں وہ کچھ نہیں کہے گا, وہ ساتھ دینے کے بعد دوسرے پہ غلبہ پانے کے بعد ہمیں بھی کھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو پھر یہ ہے, پھر اگلا رسالہ جو ہے وہ تلین العرائق فی تہجین اسٹرائک, میں نے ذکر کیا وہ اسٹرائک کے بارے میں تھا. پھر ایک آخر جو ہے وہ سر سید کے اوپر ہے اصل میں, یہ نموذج من معتقدات بعض اہل العوج. تو یہ سر سید کی تفسیر سے جو بہت سے مسائل انہوں نے نکالے کچھ لوگوں نے, تو تھانوی نے ہر پر اپنی ایک رائے بیان کی. یہ فارسی میں ہے اصلاً.